اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ آغا صاحب خرگوش کھانا حلال ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ کیکڑا کھانا اور لابسٹر کھانا، سمندری اشیاء میں سے جو لابسٹر ہوتا ہے، ایک کیکڑے کی بڑی ایک نسل ہوتی ہے، سمندر سے ہی پایا جاتا ہے۔ لابسٹر بہت زیادہ آج کل کھایا جا رہا ہے، اور کیکڑا کھایا جا رہا ہے، جھینگا، اور ساتھ ساتھ خرگوش۔ کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں اب کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ ریسٹورانٹس پہ اور ہوٹلوں پہ یہ چیزیں مینیو میں شامل کی جا رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، خرگوش جو ہے وہ کنفرم حرام ہے، چینگا جو ہے وہ حلال ہے۔ تیسرا جانور جو ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ میں سمجھوں کہ وہ کوئی مچھلی کی قسم ہے، کیا ہے، یعنی میں اس کے بارے میں اس کی شناخت نہیں رکھتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ مچھلی کی کوئی قسم ہے یا کوئی اور جانور ہے، تو یہ نام میں نے اس سے پہلے نہیں سنا جی اس کے بارے میں۔ صحیح آغا صاحب، وہ کیکڑے کے حوالے سے بھی بیان فرمائیے گا۔ کیکڑا جائز نہیں ہے، یہ جھینگر جائز ہے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے ایک گائے کا بچڑا مسجد کے نام کر دیا اور سال کے بعد بیچ دیا، تو اس میں سے خمس نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ بچڑا اس نے رکھا پورے سال اور مسجد کے نام کیا ہوا تھا، تو پھر وہ جو بیچ کر رقم حاصل ہوئی وہ مسجد میں ہدیہ کر دی۔ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ نہیں، وہ بچھڑا کیا کیا اس نے؟ بچھڑا اس نے خریدا تھا چھوٹا سا، اور پھر اس نے یہ نیت کر لی تھی کہ جب میں اس کو بڑا کر کے بیچوں گا تو اس کی رقم مسجد میں ہدیہ کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ اب جب اس نے پورا سال اس بچھڑے کو رکھا، اس کی پرورش کی، بڑا کیا، اس کو جب بیچا، تو اب جو پورا سال رکھنے کے بعد بیچا ہے، نیت کی ہوئی تھی مسجد میں دینے کی، تو جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے خمس ادا کرے گا، یا ایسے ہی بغیر خمس ادا کیے مسجد کے حوالے اس رقم کو کر دے گا؟ ظاہراً تو اس میں خمس نہیں ہوگا، اگلے پروگرام میں اس کو کلیئر کریں گے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے گاڑی کا بیانہ دیا تھا، لیکن جب میں نے گاڑی دیکھی تھی، ساری چیزیں کی تھیں، تو اس وقت وہ گاڑی بالکل صحیح و سالم تھی، لیکن جب میں اس کی پوری پیمنٹ دینے کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے کچھ پرزے تبدیل کر دیے گئے، انجن کے اندر کے، اور دیگر کچھ ایسے پرزے تبدیل کر دیے گئے جس میں سے گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اب میں ان سے اپنا مطالبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ مارکیٹ کا ایک اصول ہے کہ جو بیانہ دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں ملتا اگر آپ نے چیز نہیں خریدی تو آغا صاحب اب یہ میرا حق ہے، شرعی اعتبار سے کیا اس کا حکم ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ مجھے بیانہ واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بیانہ کے بارے میں یہ ہے کہ زمین کا معاملہ ہو یا گاڑی کا معاملہ ہو، آدمی بیانہ دیتا ہے اور بعد میں معاملہ کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر یعنی معاملہ اس طرح کا طے پایا ہو کہ یہ جو بیانہ دیا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ معاملہ سودا مکمل ہونے پر یہ جو ہے نا وہ قیمت کے طور پر جو اس کو حساب کیا جائے گا، اور وہ نہ کرے تو پھر جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اگلا جو ہے نا وہ بیانہ کو ضبط کر سکتا ہے۔